بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم سپریم کورٹ کا ایک لیٹسٹ ججمنٹ آیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ نکاح نامہ کے حوالے سے ہے۔ اس کے کیس کے کچھ فیکٹس ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے بعد جو ہیلڈ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب فیکٹس یہ ہیں کہ ناہید بیگم جو کہ وائف ہے، جس کا ہسبینڈ حسین اللہ ہے، اس نے فیملی کورٹ میں ایک سوٹ داخل کیا کہ مجھے ڈوور دیا جائے اور مینٹیننس پلس میں مینٹیننس جو 5 مائنر چلڈرن ہیں ان کے لیے۔ تو فیملی کورٹ نے کیا کہ فیملی کورٹ نے مینٹیننس جو 5 مائنر چلڈرن کے لیے تو جاری کر دیا، ڈگری کر دیا، لیکن وائف کے لیے مینٹیننس اور وائف کا جو ڈوور ہے، حق مہر ہے، اس کو ڈگری نہیں کیا۔ تو اس کے خلاف ناہید بیگم جو کہ وہاں پہ پلینٹف تھی، اس نے اپیل کر دی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ نے کیا کہ اپیل خارج کر دی۔ اس کے بعد اس نے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آف دی ہائی کورٹ جو کہ آرٹیکل 199 کے انڈر ہے، اس کو انووک کیا۔ تو کنسرن ہائی کورٹ نے کیا کہ جو 2 سبارڈینیٹ کورٹس کے فیصلے تھے ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اس کا جو مینٹیننس وائف کے لیے اور اس کا جو ڈوور ہے اس کو ڈگری کر دیا۔ اس کے خلاف حسین اللہ جو کہ ہسبینڈ تھے، اس نے لیو ٹو اپیل داخل کی۔ سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ نکاح نامہ جو ہے، جیسا کہ ایگریمنٹ ڈیڈ ہوتی ہے، کانٹریکٹ ڈیڈ ہوتی ہے، ایسا ہی ایک ڈیڈ ہے انٹرڈ انٹو بٹوین دا پارٹیز کون ہے جی، ہسبینڈ اینڈ وائف، اینڈ دا کنٹینٹ آف اٹس کلازز کالمز لائک کلازز آف ادر کانٹریکٹس آر ٹو بی کنسٹیومڈ اینڈ انٹرپریٹڈ ان دا لائٹ آف انٹینشن آف پارٹیز۔ جو بھی کالمس ہیں، جیسا کہ 13 نمبر کالم جو ہے نکاح نامے کا، 16 نمبر جو کالم ہے، یہ انٹرپریٹ کیا جائے گا ود دا انٹینشن آف پارٹیز، کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو انٹینشنز تھے اس وقت کون سے انٹینشنز تھے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ جو نکاح نامہ لکھتے ہیں یا جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی لیگل نالج نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، پھر لیگل انٹرپریٹیشن جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کرنا کورٹس کا کام ہے، اور کورٹس جو ہیں وہ انٹینشن آف پارٹیز کو اسرٹین کریں کہ انٹینشن آف پارٹیز کیا تھی۔ اب اس کیس میں کیا ہوا کہ نکاح نامہ کا جو 13 نمبر کالم ہے، جس کا ٹائٹل ہے مہر کی رقم، اس میں لکھا گیا کہ 7 تولہ سونا کے زیورات قیمت 1,60,000 روپیہ۔ کالم نمبر 16 جس کا ٹائٹل ہے آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دینی ہے کہ دی گئی ہے، تو اس جائیداد کی صلاحیت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی۔ تو اس میں لکھا گیا کہ 1 جرب اراضی بمقام کشمیر آباد۔ تو اب فیملی کورٹ نے کیا، فیملی کورٹ نے کہا کہ یہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ تب ملتا ہے جب 13 نمبر میں جو مہر کی رقم ہے اگر وہ نہ ملتی تو پھر یہ ملتا ہے، یہ انٹرچینجبل ہے، مطلب دونوں میں سے ایک مل سکتا ہے، دونوں نہیں مل سکتے۔ تو سپریم کورٹ نے کیا ہیلڈ کیا؟ سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، پرائما فیسی بادل نظر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک ملے گا، حالانکہ انٹینشن آف پارٹیز کو دیکھا جائے۔ اب انٹینشن آف پارٹیز کیا ہے، یہ دیکھ کے ان جو کالمس ہیں نکاح نامے کے ان کو اسرٹین کیا جائے۔ تو لہٰذا وائف کو اپنا حق مہر پورا ملے گا، جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی ملے گا۔ سیکنڈلی اب بات آتی ہے مینٹیننس پہ۔ اب وائف کی مینٹیننس، تو یہاں پہ ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو ہسبینڈ ہے اس نے سیکنڈ شادی بھی کر لی ہے، دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، اور وائف جو ہے ناہید بیگم وہ الگ رہتی ہے۔ اب یہ کہا گیا کیونکہ وائف ولنگ ہے، وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہے، وہ اپنے میریٹل جو بھی اوبلیگیشنز ہیں اس کو پرفارم کرنا چاہتی ہے، اس کے جو بھی اوبلیگیشنز ہیں اس کو وہ پرفارم کرنا چاہتی ہے، وہ ڈیفالٹر نہیں ہے، لیکن ہسبینڈ اسے نہیں لے کے جا رہا، تو یہ ہسبینڈ کی ڈیفالٹ ہے، وائف کی ڈیفالٹ نہیں ہے، اس لیے مینٹیننس جو ہے وہ وائف کا رائٹ ہے اور اسے ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اسلامک لاء کے تحت رائٹ آف مینٹیننس جو ہے وہ وائف کا حق ہے، اس کے ملنا چاہیے انلیس اینڈ انٹل وہ فیتھفل ہے ہسبینڈ سے۔
یہاں پہ تو فیتھفل ہے، یہاں پہ تو وہ ڈیفالٹر بھی نہیں ہے. کیوں ڈس اوبیڈنٹ جو ہے، میں نے جو مینٹیننس والا لیکچر ہے اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈس اوبیڈنٹ وائف ہے اس کو مینٹیننس نہیں ملتی، اس کے مینٹیننس کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کیس میں کیونکہ وائف جو ہے وہ ڈیفالٹر نہیں ہے، ڈس اوبیڈنٹ نہیں ہے، وہ جانا چاہتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو اس لیے اسے مینٹیننس مل جائے